أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. سورۃ القیامہ کا درس چل رہا ہے. آج جو آیتیں تلاوت کی ہیں ان آیتوں کی وضاحت یہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے اور قرآن کریم کی آیتیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے آسمانوں سے لایا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور ان آیتوں کو جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے. اور پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ کئی آیتوں میں کوئی فرق باقی نہ رہ جائے، یعنی میں صحیح طریقے سے سن نہ سکوں اور کوئی فرق نہ رہ جائے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں کوئی آیت بھول نہ جاؤں اور میں صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ اللہ کے بندوں تک کہیں میں پہنچا نہ سکوں، بھول نہ جاؤں، کوئی فرق نہ آ جائے. اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن آسمانوں سے لا کر دیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام پوری طرح پڑھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کرتے تھے. فکر یہ ہوتی تھی کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، کوئی فرق نہ آ جائے یا کوئی چیز میں اللہ کے بندوں تک صحیح طریقے سے پہنچا نہ سکوں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو محسوس کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت میں جو آپ کو ایک پریشانی تھی اس پریشانی کو دور فرما کر اپنے ذمے لے لیا کہ قرآن کریم آپ تک پہنچانا، اس کو آپ تک صحیح طریقے سے محفوظ رکھنا، بغیر کسی بھول اور چوک کے آپ کے پاس صحیح محفوظ رہے اور پھر صحیح طریقے سے آگے پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یعنی یہ سارا کام ہمارے ذمے ہے. ہم نہ آپ سے بھلائیں گے، نہ اس میں کوئی بھول چوک ہوگی اور نہ ہی آپ پہنچانے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی کر سکیں گے. یہ پورا کام ہمارے ذمے ہے. بس آپ کو یہ حکم ہے کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو قرآن سنا رہے ہوں تو آپ خاموشی سے سنا کریں، بے فکر ہو کے سنا کریں کہ بھول نہ جاؤں. یہ ساری فکر آپ چھوڑیں، اللہ نے ساری ذمہ داری لے لی ہے. اس آیت کے ضمن میں علماء نے فرمایا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کو خاموشی سے سننا چاہیے، ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ نماز میں جب امام کے پیچھے ہوں اور امام قرات کر رہا ہو تو مقتدیوں کو یہ حکم ہے، اس آیت سے معلوم چلتا ہے کہ وہ خاموش رہیں، تلاوت نہ کریں. امام کی تلاوت ان کے لیے کافی ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب امام قرآن پڑھ رہا ہو تو تم خاموشی سے سنو اور امام کی قرات تمہارے لیے کافی ہے. اس آیت سے بھی یہی اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے. قرآن کے آداب کا معلوم چلتا ہے کہ جب قرآن کریم ایک بندہ تلاوت کر رہا ہو تو دوسرا اس کو خاموشی سے سنے. نماز میں جب امام کی پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہو تو اس آیت سے معلوم چلتا ہے کہ خاموشی سے قرات سننی چاہیے.
امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جب خود نماز پڑھ رہے ہوں، انفرادی اور اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، اس صورت میں تو قرات کرنی ہوتی ہے، لیکن جب امام کے پیچھے ہوں، امام بھی تلاوت کر رہا ہو اور ساتھ میں مقتدی بھی پڑھ رہے ہوں، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ جس وقت حضرت جبرائیل آپ کو قرآن سنا رہے ہوں، اللہ کا پیغام سنا رہے ہوں، تو آپ خاموشی سے سنتے رہا کریں، اس وقت آپ بڑا نہ کریں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلایا کریں۔ یعنی جس وقت حضرت جبرائیل آپ کو یہ قرآن سنا رہے ہوں، اس وقت آپ مت اپنی زبان کو ہلایا کریں، یعنی مت پڑھا کریں، بلکہ آپ خاموش رہا کریں، خاموشی سے سنا کریں۔ لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو پڑھنے کے لیے اس وقت مت حرکت دیں جس وقت حضرت جبرائیل آپ کو سنا رہے ہوں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یقین رکھو کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو یاد کرانا، محفوظ رکھنا، بھولنے سے محفوظ رہے، کسی بھی طرح کوئی فرق نہ آئے، دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچا دینا، ان علینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اسے جبرائیل کے واسطے پڑھ رہے ہوں، پھر جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ پھر جب اسے ہم پڑھ رہے ہوں، یعنی اپنی توجہ الفاظ کو یاد کرنے کے بجائے ان آیات کی عملی پیروی کرنے پر مرکوز رکھیں۔ جس وقت قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت آپ الفاظ کے ساتھ الفاظ کو پڑھنے کی کوشش نہ کریں یاد کرنے کے لیے، بلکہ اس کے مضامین کی طرف غور کریں کہ اس میں کس چیز کا حکم ہو رہا ہے، اس کی پابندی کریں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہو، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، یعنی جو اس کے مضامین ہیں اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ چہ جائے کہ اس کو یاد کرنے کے لیے آپ ساتھ ساتھ پڑھیں، ایسا نہ کریں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو محفوظ رکھنا، اس کو بھولنے سے بچانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچا دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ جس وقت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آپ کو سنایا کرتے تھے، اور آپ کو یہی فکر تھی کہ میں کوئی حصہ قرآن کریم کا بھول نہ جاؤں، یا کوئی حصہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، یا کوئی بھول چوک نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور فرما دی، آپ کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، سارا قرآن محفوظ کرانا، صحیح طریقے سے آپ کو یاد کرانا اور اس کو آگے صحیح طریقے سے پہنچا دینا، یہ سارا ایک کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی قرآنی تعلیم، قرآن کی اشاعت، قرآنی مضامین کی اشاعت، قرآن کی خدمت، یہ جتنی ہو رہی ہے، یہ سب اللہ اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری سے یہ سارے کام کروا رہے ہیں۔ جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اللہ نے ان کو اس کام میں لگایا ہوا ہے۔ اصل کام تو یہ اللہ کا ہے، اصل اس کام کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، قرآن کو پہنچانا، دوسروں تک قرآن کی تعلیم کو پہنچانا، قرآن کریم صحیح طریقے سے محفوظ رکھنا، قرآن کریم ہر گھر پہنچ جائے، ہر مسلمان تک اس کا پیغام پہنچے، ساری مخلوق تک اس کا پیغام پہنچے، یہ کام تو اصل اللہ نے اس کو اپنے ذمہ لیا ہے۔ اب جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور جن کی زندگیاں، جن کی صلاحیتیں اور مال اس کام میں استعمال ہو رہا ہے، قرآن کی خدمات میں، قرآن کی اشاعت میں،
قرآن کو محفوظ کرنے میں، قرآن کی حفاظت میں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس کام کے لیے قبول کیا، کیونکہ اصل یہ کام اللہ کا ہے اور اللہ نے اس کام کو اپنے ذمے لیا ہے۔ تو ان آیتوں سے ہمیں یہ بہت بڑا پیغام اور بہت بڑا یہ مضمون سمجھنا چاہیے اور پیغام سمجھنا چاہیے کہ سارے قرآن کی اشاعت، اس کی تعلیم اور اس کی مضامین کی اشاعت اللہ فرما رہے ہیں ان علینا بیانہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اب اس قرآن کی اشاعت میں، اس کی خدمات میں، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جس کی بھی صلاحیتیں، جس کی بھی زندگی، جس کے بھی اوقات، جس کا مال لگ رہا ہے، وہ خوش نصیب ہے، اللہ نے اس کے مال کو، صلاحیت کو، اوقات کو، زندگی کو اس کام کے لیے قبول کر لیا جو اللہ کا کام ہے، جو اللہ کا کام ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، خبردار اے کافرو، اصل بات یہ ہے کہ تم فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز دنیا سے محبت کرتے ہو۔ اب نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، کافروں کو اللہ تعالیٰ متوجہ کر کے فرما رہے ہیں کہ کافرو، تمہیں دنیا سے بڑی محبت ہے، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم نظر انداز کرتے ہو۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ کافروں سے ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو یہ حالت مسلمانوں کی بھی ہے، ہم لوگوں کی بھی حالت یہ ہے کہ تحبون العاجلہ، دنیا کی چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں، مال دولت جائیداد، دنیا کی زندگی، دنیا کے عیش و آرام، دنیا کی نعمتیں ہمیں بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت کو ہم بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیفیت تو کافروں کی ہے، اور کافروں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تحبون العاجلہ، دنیا سے محبت، دنیا کی چیزوں سے محبت کافر کیا کرتے ہیں، اور آخرت کو کافر بھلایا کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیفیت تو اب مسلمانوں کی ہو گئی ہے کہ مسلمان آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، آخرت سے غافل ہیں، دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں بھر چکی ہے، اس لیے مسلمان مرنے کو تیار نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری نہیں، نہ ہی اس کو فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں خبردار تو اے کافرو تحبون العاجلہ، اصل بات یہ ہے کہ تم فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ کیسے پیارے پیارے مضامین ہیں، کیسے اچھے اچھے مضامین ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں انسانوں کو سمجھا رہے ہیں، کتنے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھا رہے ہیں اور آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، آخرت کی غفلت کو اللہ تعالیٰ دور فرما رہے ہیں، اور جو ہمارے دل و دماغ میں دنیا کی چیزوں کی محبت چھائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتار رہے ہیں کہ یہ کیفیت کافروں کی ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی یہ کیفیت نہیں ہو سکتی۔ مسلمان تو ہمیشہ آخرت کو یاد رکھتا ہے، اس کو جنت کے جانے کا شوق ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، وہ ہر وقت آخرت کی فکر میں، آخرت کی تیاری میں لگا ہوا رہتا ہے، جبکہ کافر دنیا میں مگن ہوتا ہے، آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالی النبی الکریم وعلیہ وسلم۔